یوسف کمال المعروف شکیل 29 مئی 1938 کو بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم فرینچ مشنری اسکول سے حاصل کی۔ تقسیم ہند کے بعد شکیل کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی میں آباد ہوا۔ لڑکپن سے اداکاری کے شوقین شکیل نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز سٹیج سے کیا۔ شکیل نے باقاعدہ اداکاری کا آغاز 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم ہونہار سے کیا۔ شکیل کا پہلا ٹی وی ڈرامہ حسینہ معین کا لکھا ہوا نیا راستہ تھا جو 1971 میں نشر ہوا۔ آپ کے دیگر ساتھی اداکاروں نے آپ کو قدرتی اداکار کہا۔ شکیل کے مشہور ڈراموں میں انکہی، ہنی مون، زیر زبر پیش، نامدار، ٹک ٹک کمپنی، منٹو راما، اڑان، قطب الدین شاہ جی، پرچھائیاں، انکل عرفی اور دوسری عورت شامل ہیں۔ جبکہ آپ کی معروف فلموں میں جوش انتقام، ناخدا، پاپی، زندگی، گھروندہ، بادل اور بجلی، چاہت اور 2 انگریزی فلمیں بٹر فلائز آر فری اور جناح قابل ذکر ہیں۔ آئیے ملتے ہیں شکیل سے۔ اوکے جی، پیکیج آپ نے دیکھا ہے اینڈ آئی تھنک وی ریئلی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو ڈسکرائب کہ اس وقت ہمارے ساتھ کتنی گریٹ پرسنالٹی موجود ہے۔ بالکل جی، کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اپنے اندر، اور بہت کم ہمارے ملک میں تو ایسے بہت کم ہیں، لیکن شکیل صاحب جنہیں آپ شکیل صاحب کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک ادارہ ہے اپنے اندر۔ یوسف کمال ان کا اصل نام پیکیج میں آپ نے سنا ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، سب لوگ شکیل کے نام سے جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان شکیل صاحب، اینڈ لوکنگ ایز فریش ایز ایور۔ اچھا شکیل صاحب، یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ میں پچھلے 40 سالوں میں کوئی فرق نہیں آیا، ہاں اس کی کیا وجہ؟ دیکھو صبح صبح اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے۔ نہیں مجھے آنیسٹلی فرق ابھی صاف ظاہر ابھی آپ نے دیکھ لیا پیکیج میں۔ بہر ایسی کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ نو فاروق، وقت کے ساتھ ساتھ آدمی میں تبدیلیاں ہوں گی، آتی ہیں جو لازمی چیز ہے، مجھ میں بھی تبدیلی آئی ہوگی، اور یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے ایسا کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں دا بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بیہولڈر، اور اردو میں کہتے ہیں کہ یہ حسن نظر ہے جو آپ ایسا کہتے ہیں۔ کیا بات، اتنے سارے رولز ماشاءاللہ سے شکیل صاحب آپ نے کیے، مطلب شاید ہی کوئی ایسا رول ہو جو نہ کوئی کیا ہو۔ واقعی میں کوئی ایسا رول ہے جس کی خواہش ہو کہ یار یہ میں نے ابھی تک نہیں کیا؟ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مطلب یہ بڑی عام سی بات ہے، مطلب جس دن یہ خواہش ختم ہو گئی اور جس دن یہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی اس دن میں کام طے کر دوں گا، کیونکہ اگر جب تک وہ پیشن موجود ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے نہیں کی آپ کرنا چاہتے ہیں، اور جس دن کوئی بھی ایکٹر اگر میری جگہ ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ بس میں نے تو and I've done my best اور کچھ اور نہیں ہے، میرے خیال میں اس دن کوئی بھی شخص جو یہ محسوس کرے اس کو کام چھوڑ دینا چاہیے۔ شکیل صاحب آپ نے ٹیلی ویژن کے تمام دور دیکھے ہیں، میں کہوں گا شروع جب ٹیلی ویژن ہوا اس کے بعد آپ پلیز کی طرف آئے، آپ اس کیٹیگری میں ہیں، اس بریڈ میں ہیں جو تلفظ پہ، جو ریہرسلز 10 دن کر کے پھر ایک لانگ پلے یا ایک ٹیلی ویژن پلے کرتے تھے۔ اب آپ آج کل بھی کام کر رہے ہیں، اور آج کل جس کوانٹٹی سے پلیز بن رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آج کل کی جنریشن جو ہے وہ اکثر سینئرز کہتے ہیں کہ جی نہ اتنی محنت کرتی ہے، نہ اتنی ریہرسلز کرتی ہے، نہ تلفظ پہ غور کرتی ہے، بس انہیں ہوتا ہے کہ ہم اسکرین پہ آ جائیں۔ ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ سنس یو بین تھرو دا گرائنڈ اینڈ یو سین دیٹ ایرا، اس دور کو آپ نے دیکھا اور اس کو اتنے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آج کل جب آپ کام کرتے ہیں تو فرسٹریشن ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے، کیونکہ فاروق جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں واقعی میں ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارا اس دور سے تعلق ہے جب بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں تو اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اس میں چاہے رائٹرز ہوں، چاہے ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہوں، چاہے ایکٹرز ہوں، ان سب سے میں نے سیکھا، اور میرا مطلب میں کسی اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں گیا، جو کچھ میرا سیکھنے کا عمل تھا وہ ان تمام لوگوں کے ذریعے سے تھا۔ تو وہ اس وقت کا جو ایرا تھا اس میں سب لوگ بڑے ڈیڈیکیٹڈ، بہت جانفشانی سے کام کرتے تھے، لگن سے، محبت سے، پیشن کے ساتھ،
اور کام کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے. اچھا شکیل صاحب، ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک ناکام آدمی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ ہے؟ سب سے پہلے میری ماں، کیونکہ عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے، اور جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت فلموں سے میں نے آغاز کیا تھا. اس سے پہلے تو خیر ریڈیو سے کیا تھا، بٹ پراپرلی فلموں سے. ویژول میڈیا میں پہلے فلم میں آیا آپ؟ پہلے فلم میں آیا. میرا جو سفر ہے وہ مختلف ہے. لوگ پہلے ٹی وی سے آتے ہیں فلموں پہ. ہاں تو اینی وے جب میں فلموں میں آیا تو مگر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. خاص طور پر اللہ بخش میرے والد، ہی واز بیرسٹر لائر. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میری ماں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. اینڈ مائی مدر واز اے ویری انلائٹنڈ لیڈی. بہت اچھا ہارمونیم بجاتی تھیں، بہت اچھا پیانو بجاتی تھیں، بہت اچھا طبلہ بجاتی تھیں، بہت اچھا گاتی تھیں. اور میری والدہ کا تعلق بھوپال کی رائل فیملی سے تھا، تو بہت ہی انلائٹنڈ. اب ایک وقت پہ جا کے میری ماں سے میری بڑی دوستی تھی. جیسے دوستوں میں آپس سے بات کرتے ہیں, we used to share everything. ٹھیک ہے. Ajikil sir, tell us about your kids. You've got 2 kids. Before I say, before you ask anything else, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بہت سیریس گفتگو کا تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات نہ کریں. بالکل کریں, آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. بات سنیں ایک بار, مجھے اصل میں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی. شادی ایک نہ کرنے کی وجہ یہ تھی. اچھا, اور دونوں کے چہروں کے ایکسپریشن میں دیکھ رہا ہوں. This is what I wanted to do. میں اس گفتگو کا حصہ نہیں ہوں, میں اس گفتگو کا حصہ. اصل میں I was always fond of mature ladies. اچھا, میری پسند اس زمانے میں سے لے کے اب تک اچھا فریدہ خانم رہی ہیں. مطلب لیڈیز of her caliber, of her stature, the kind of thing. So I always wanted, I was very impressed with women. نہیں تو اب ایسی سوچ رکھنے میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ. اب تو اللہ اللہ نہیں کہہ رہا ہوں نا. اور میں نے ایک بات بتاؤں, when I was as young, very young, and I was in awe of فریدہ خانم. اچھا, تو جب میں پہلی دفعہ لاہور آیا اور مجھے پتا چلا تو میں پاگلوں کی طرح سے اے ایم اسٹوڈیو گیا تھا, کیونکہ وہاں ان کی ایک گائی ہوئی ٹھمری پکچرائز ہو رہی تھی. تو مجھے اس ٹھمری میں جس پہ پکچرائز ہوئی اس پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی. مجھے تو یہ پتا تھا کہ یہ فریدہ خانم آئیں گی وہاں. اینڈ یقین مانیں کہ جب میں گیا ہوں اور میں نے فریدہ خانم کو دیکھا ہے تو آئی واز ٹوٹلی ڈیفلیٹڈ. She came and she was awesome. She was wearing, ابھی تک وہ میں بھول نہیں پایا ہوں. She was wearing black chiffon ساڑی. It was لاہور کی گلابی جاڑے تھے, رات کا تقریباً 1 بجا تھا. She was wearing black gloves, she was wearing diamonds, and she was wearing a cheetah fur. کیا بات, واہ, میں تو بس سکتے کیا لگا. وہیں پہ رہ گیا. And the next time I met her, نیا نیا آیا تھا, پنجابی مجھے آتی نہیں تھی, ابھی بھی نہیں آتی. میں ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے فریدہ جی آئی ایم ان لو وتھ یو. انہوں نے جواب کیا دیا؟ تو یہ بات میں بتانا چاہتا, اس سارے قصے کا جو لب لباب ہے کہ ٹو ٹیک اے کمپلیمنٹ از آلسو اے گریٹ آرٹ. اور یہ خواتین جو ہیں اس میں, تو کوئی اور خاتون ہوتی ہیں کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا 2 دن پہلے آیا وہ اس کی ایک بات بھری محفل میں سب کے سامنے کہہ رہا کہ جی یو آر سو بیوٹیفل, آئی ایم ان لو وتھ یو. تو انہوں نے پنجابی میں کہا, اینڈ فورگیو مائی پنجابی, کہنے گیا ہو جی شکیل جی تسی آپ بڑے سونے چنگے آرٹسٹ ہو. تو چنگا آرٹسٹ ہی تو چنگے آرٹسٹ تو پسند کرتا ہے. واہ, گریٹ تو آنسر. اس پہ اور زیادہ فنا ہو گیا کہ جی ہوں تسی جدوں کرایہ لاہور آؤ نا مینوں فون کرو, میں تو گڈی بھیجاں گی. اچھا, فریدہ خانم has got such a sweet beautiful way of conversation. اور ان کا ایک خاصا اور ہے کہ وہ کبھی نیگیٹو کنورسیشن میں نہیں الجھتی ہیں. ان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. کوئی بہت اچھا برا بھی گاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں جو بہت بڑے ہیرو ہیں, انہوں نے ان گانے کا بھی شوق تھا. تو ایک دوست ہیں ہمارے, انہوں نے بلایا مجھے اور ان کو اور فریدہ جی کو, اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی تم گانا کے گاؤ. اب ہمیں پتا تھا یہ دوست جو ہیں شوقیہ